أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم اللهم افرغ قلبنا بحب العلم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے آغاز پر ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو حدیث کے مصداق الحمدللہ یہاں پر بیٹھنے والے تمام احباب وہ ہیں جو قرآن سیکھنے اور سکھانے کے مقصد سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ خوشخبری ان سب کے لیے ہے کہ جو بہترین شخص وہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جو کائنات کی سب سے بہترین شخصیت ہیں اور جن کی بات سب سے زیادہ سچی ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو لہٰذا آپ نے اللہ کے فضل سے بہترین بننے کے سفر کا آغاز کیا ہے۔ آج رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے اور امید ہے انشاءاللہ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں استقامت عطا فرمائے اور قرآن سیکھنے کے ہمارے اس جذبے کو خوب جلا بخشے اور ہم اللہ کی اس کتاب کو خوب محبت اور شوق کے ساتھ پڑھیں۔ تو آئیے اس آج کی نشست میں ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے کورس کا تعارف رکھیں گے کہ یہ جو کورس ہے جس کو ہم عام طور پہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس ٹائٹل سے یاد کرتے ہیں، اس کا حصہ اول یعنی نماز کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ قرآن کے الفاظ سیکھیں گے۔ اس میں یاد رکھنے والی بات یہ کہ آپ نے اپنا بیچ نمبر یاد رکھنا ہے، یہ جو سامنے بڑا سا ریڈ کر کے میں نے لکھا ہوا ہے بیچ 624، کیونکہ یہ ریفرنس ہوگا آپ کا سارے کورس میں آخر تک اور آپ کا سرٹیفکیٹ ملنے تک کہ آپ نے قرآن کورس QC1، ہم عام طور پہ شارٹ فارم میں اس کو بولتے ہیں، جس کا مطلب ہے قرآن کورس 1 پہلا لیول، اور بیچ 624 بیچ 624۔ اور میرا نام کاشف سہیل ہے، اور ابھی انشاءاللہ ہم جیسے ہی آغاز کریں گے تو سب سے پہلے کچھ احباب کا آپ کو تعارف کروائیں گے، الفلاح منزل ٹرسٹ کا بھی کچھ میرے حوالے سے، اور پھر کورس کا تعارف اور کورس پڑھانے کا طریقہ اور اسباق کے حصے۔ تو سب سے پہلے اس وقت آپ کو جو دو تصاویر نظر آ رہی ہیں، میرے لیفٹ سائڈ پہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کی تصویر ہے جو اس کورس کے ڈیزائن کرنے والے ہیں، اس کو بنانے والے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کی 20-30 سالہ محنت شامل ہے کہ ہم اتنے آسان طریقے سے قرآن پڑھنے کے قابل ہوئے ہیں۔ اور آپ کے دائیں جانب، میرے دائیں جانب اس وقت اسکرین پر ارشد اقبال ملک صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں، CEO ہیں اقبال اینڈ کمپنی اور چیئرمین الفلاح منزل ٹرسٹ کے، اور یہ میرے استاد ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ کو لائیو انہیں ایک دفعہ دکھایا جائے تو آپ دیکھیے۔ اس کی یاد آئی ہے سانسوں، ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ نماز ہماری مکمل توجہ، انہماک، خضوع، خشوع کی متقاضی ہے، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کی سمجھ بوجھ ہو، یہ علم ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو سیکھیے نماز اور یاد کیجئے اپنے رب کو، جس کا فرمان ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ تو انشاءاللہ ہم یہ ارشد ملک صاحب جو ہیں اس وقت ایک جیو پروگرام کے حوالے سے ایک ایڈ جس میں یہی انشاءاللہ کورس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تو اب ہم انشاءاللہ تھوڑا سا تعارف الفلاح منزل ٹرسٹ کا، جو اس پروگرام کی جس کی سپانسرشپ سے آپ کو اس کے سرٹیفکیٹس بھی ملیں گے، یہ اسلام آباد میں قائم کردہ اسلامک کمیونٹی سینٹر ہے۔ جیسا کہ عموماً جو احباب باہر کے ممالک میں ہوتے ہیں انہیں اس کا اندازہ ہوگا،
اور اس کا ویژن یہ ہے کہ ایسے تمام احباب کو، امت کے ان سب لوگوں کو، مسلمانوں کو، اور فرد کو نہیں، صرف مرد حضرات کو نہیں، بلکہ فیملیز کو، خاندانوں کو، یہ دین صرف مردوں کے لیے نہیں اترا، تو ان سب کو اکٹھا کیا جائے اس امت کی ریوائول کے لیے، اس کی نشاط ثانیہ کے لیے۔ کس طرح سے؟ تھرو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، قرآن کو سمجھ کر، قرآن کے ذریعے سے، نہ کہ باقی کچھ اور فلسفوں سے، قرآن کی اس کتاب سے جس سے پہلے اس امت نے انقلاب برپا کیا تھا، تو اسی کے ذریعے سے دوبارہ سے امت کو زندہ کیا جائے، اور ایک اسلامک وے آف لیونگ جو ہے 24/7، اور میں عموماً کہتا ہوں کہ 5/7 نہیں، کہ 5 وقت نماز پڑھ لی بس دین اتنا ہی ہے، بلکہ الفلاح مندل ٹرسٹ کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں 24/7 زندگی کا ہر لمحہ دین کو اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی خانگی زندگی میں، اپنی معاشی و معاشرتی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اور اپنی سیاست اور زندگی کے ہر معاملے کے اندر دین کو، دین ہی کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جائے اور قرآن کی طرف دیکھا جائے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ الفلاح مندل ٹرسٹ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بیسک قرآن انڈرسٹینڈنگ کے کورسز کروا چکا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے تھوڑا سا تعارف کہ میرے حوالے سے جو خود صرف ایک مختصر تھا ایز اے ریکوائرمنٹ آف دی کورسز، میں خود اپنے آپ کو سب سے بڑا تعارف یہی سمجھتا ہوں کہ میں قرآن کا ایک بالکل بیسک ABC والا طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ آف قرآن، اور میں نے اس کے مختلف کورسز کے لیول سرٹیفائی کیے ہوئے ہیں، سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر بھی ہوں، اور الحمدللہ اب تک ملٹیپل آن لائن کورسز جو ہیں اردو زبان میں اور انگلش زبان میں انٹرنیشنلی پوری دنیا بھر کے لیے کنڈکٹ کروا چکا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے 2 دن پہلے 2 کورسز، ایک انگلش کا اور ایک اردو کا، مکمل کیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے فضل سے اسکالرز اور امامز کی ٹریننگز کا موقع ملا دعویٰ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے، جو کہ یہاں اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، بیسک انڈرسٹینڈنگ یا تجوید کی، اور تھوڑا سا کام قرآن کو آوازوں کے ذریعے سے پڑھانے کے لیے کے حوالے سے کیا ہے۔ اور پروفیشنلی میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایز اے کنسلٹنٹ وہاں پہ جاب کرتا ہوں، اور آئی ہیو ڈن مائی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ریزیڈنسی فرام دی یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا ولمنگٹن، اینڈ مائی ڈاکٹریٹ از فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ان IR، اینڈ دیر آر اے فیو تھنگس، آئی تھنک یہ کافی ہے، اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آگے بڑھتے ہیں وقت کو بچاتے ہوئے۔ سب سے پہلے جزاک اللہ خیرہ ان تمام لوگوں کا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین خیر عطا فرمائے، کہ جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں آج اس لمحے اس وقت تک پہنچنے میں ہماری مدد کی، آپ کو اطلاع دی، آپ کو کورس کا حصہ بنایا، اور میں خاص طور پہ اللہ رب العزت کے شکر کے بعد یقیناً زندگی کا ہر معاملہ اور ہر کیے جانے والے کام کے لیے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد میں ان تمام احباب کا، خاص طور پہ ہماری وی کال اٹ اے فیملی آف اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ ہی کی طرح قرآن کے کورسز کرنے آئے تھے، اس کے بعد انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اب ساری زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے سے جڑے رہیں گے، اور یہ ہمارے ساتھ مختلف امور میں مدد دینے کے لیے شامل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح میرا اسٹوڈنٹ اور بڑا پیارا بچہ محمد شاہزیب سلیم، جو آپ کی رجسٹریشنز بھی کر رہے تھے اور ابھی بھی ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے ہیں، اور میرے بھائی اور انتہائی عزیز دوست بلال سعید صاحب، ان کی ہمیں بہت معاونت حاصل ہوتی ہے، اور بالخصوص جو ہمارے ساتھ آج ایکٹیویٹیز، اور ہمارے بہت سینئر بردر عبدالحی، ہمارے بہت سینئر، سب سے سینئر بلکہ قرآن ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بردر عنایت بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور باقی تمام ایکٹیویٹیز جو ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنی زوجہ محترمہ کا اور اپنے بچوں کا بھی، کہ وہ ان کا بھی تعاون شامل ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ٹیسٹنگ کی کلاس میں میری بیٹی آپ سے مخاطب تھی، اور میرا بیٹا جو ہے تلاوت آپ کو سنا رہا تھا، اور یہ ان سارے کورسز میں کسی نہ کسی طرح سے میری مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کورس میں ہم آپ کو کیسے کیسے آپ کو سپورٹ ملے گی؟
یہ جو اے کیو ٹی کا لفظ ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہے، یا سی کیو ٹی سرٹیفائڈ قرآن ٹیچرز، انشاءاللہ ہم اس کی لسٹ آپ کو گروپ میں دیں گے۔ یہ لوگ آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ، یہ لوگ آپ کو ورک بک سپورٹ، ویسے تو رمضان کے کورس میں ورک بک آپشنل ہوتی ہے، لیکن جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو سپورٹ دیں گے، ریویو کریں گے ان کا کام، اور کلاس سپورٹ۔ بردر وکاس، سوالات اگر آخر کے لیے رکھیں، انشاءاللہ ہم عصر سے پہلے کلاس مکمل کر لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو کلاس میں سپورٹ، ہوم ورک سپورٹ، آپ کے آن لائن لنک آیا کریں گے بڑے مزے مزے سے ان کو کرنے میں، اور پھر آپ کے کوئز اور ریویژن کروانے میں یہ احباب انشاءاللہ آپ سب کی مدد کریں گے۔ اچھا، آپ سب کا تعارف ظاہر ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اس وقت الحمدللہ 300 کے قریب قریب تعداد ہمارے پاس ہے، 289۔ تو اگر میں سب سے تعارف کرواؤں گا تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم کلاس کو وقت پر مکمل کر سکیں۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جب بھی جوائن کریں، اس وقت میرے پاس جو زوم آئی ڈیز آ رہی ہیں، جن لوگوں نے تو نام لکھے میں بڑی اچھی بات ہے، لیکن کچھ لوگوں کے سیل فون کی آئی ڈیز آ رہی ہیں، تو وہ بھی کوشش کریں، جیسے کہیں پہ لکھا ہوا ہے آئی فون یا اس طرح سے، تو وہ نہ ہو سیمسنگ، اوپو لکھا ہوا ہے، تو اس کی جگہ آپ کا نام لکھا ہو، تو آپ اپنی آئی ڈی پہ جا کے اپنا نام لکھ دیجئے، تاکہ جب ہم آپس میں بعد میں گفتگو کریں گے تو مجھے بائی نیم انشاءاللہ پتا ہو کہ آپ کون ہیں اور میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ کیونکہ جو فیمیل نیم ہوتے ہیں تو یوزلی میں آپ کو ایز اے سسٹر ایڈریس کروں گا، جو میل نیم ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کو ایز اے بردر ایڈریس کروں گا۔ اور اس کے علاوہ آپ سب پہلے سے واٹس ایپ گروپ کا حصہ بن چکے ہیں، انشاءاللہ سارا مٹیریل وہیں پہ آیا کرے گا، نمبر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو سارا مٹیریل پہنچے گا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، اب خصوصی مبارکباد آپ کو اس بات کی کہ آپ اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ روئے زمین پر جو بہترین کام کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی کتاب کو سیکھا جائے۔ اور یہ جس مہینے کو، جس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ اس مہینے کی ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس مہینے کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس کی ساری اس فضیلت کی اصل وجہ یہی کتاب ہے، کہ اس کتاب کا نزول بھی اسی ماہ میں کیا گیا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کچھ آپ کو خصوصی معلومات، ہمارے کورس ڈیز، ٹائم اور ڈیوریشن۔ آج یکم رمضان المبارک، مارچ 12، 2024 کو ہم یہ شروع کر رہے ہیں۔ کورس کی کلاسز جو ہیں وہ 26 رمضان المبارک کو ختم ہوں گی، روزانہ کلاس ہوا کرے گی، یہی وقت ہوگا 3:30 سے 4:30 کے درمیان، نماز عصر سے پہلے پہلے انشاءاللہ۔ اور میں اگر آپ سے گزارش کروں کہ چیٹ باکس میں کم سے کم لکھیں، کیونکہ آپ کے لکھنے سے باقی لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ میں جب آپ سے کہوں گا آپ اس وقت لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور ہم آپ کے جذبات کو سمجھتے ہیں، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، لیکن چیٹ باکس میں لکھنے کا استعمال کم سے کم کیجیے، تاکہ احباب کی توجہ ان معلومات کی طرف رہے جس پر ہم بات کریں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ روزانہ کلاس ہوا کرے گی آپ کا، انشاءاللہ آج آپ کی تعارفی کلاس ہے، کل سے باقاعدہ سبق ہم پڑھیں گے، اور پھر ہم ایک مڈ کوئز کریں گے 10-11 اسباق کر کے، اس کے بعد اور وہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو، گھر بیٹھے ہی آپ ایک آرام سے سیل فون پر کوئز کر سکیں گے۔ پھر انشاءاللہ آپ کا فائنل کوئز ہوگا، اور وہ بھی بڑا مزے کا ہوگا، دلچسپ چیزیں ہوں گی، ہم آپ کو انشاءاللہ آسان طریقے سے کہ آپ کا دل کرے سیکھنے کو، اس طرح سے پڑھاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ روزانہ وقت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اپنے سیل فون کے اوپر ریمائنڈر لگا لیجئے کہ اگر آپ آفیسز میں ہیں، کہیں بھی ہیں، کام میں ہیں، تو 3:15 پر آپ کا الارم جو ہے نا آپ کو یاد کروا دے کہ قرآن کلاس ہے، تاکہ آپ کی کلاس کبھی مس نہ ہو۔ آپ اگر سوئے بھی ہوں، آپ آرام بھی فرمائیں، تو اپنی وقت پر اپنی کلاس کو لے سکیں۔ ریگولر رہیے، وقت پر آئیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم وقت کی بہت زیادہ خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا ہو۔ اور آپشنلی اگر آپ چاہیں، ہم روزانہ 15 منٹ ریگولر کلاس سے پہلے ایک چھوٹا سا ریویژن سیشن ہوا کرے گا، جس میں آپ کو زیادہ انوالو کیا جاتا ہے۔ اگر وہ آپ جوائن کرنا چاہیں، وہ آپشنل ہے، 15 منٹ کلاس سے، ریگولر کلاس سے پہلے آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔
اچھا، ہم نے جو آپ کی ابھی رجسٹریشن کی ہے واٹس ایپ گروپ کے اندر، وہ فارمل رجسٹریشن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ رجسٹریشن فارمل کرتے ہیں آپ کو پہلے اس تعارفی کلاس کے بعد، کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ ریگولر پڑھنا چاہتے ہیں تو صرف اس صورت میں آپ اپنی فارمل باقاعدہ جو ہے رسمی رجسٹریشن کروائیں. تو انشاءاللہ اس کا لنک ہم آپ کو الگ سے گروپ میں بھجوا دیں گے، اور آپ اس لنک کے ساتھ خود کو رجسٹر کر لیں گے تاکہ پھر آپ پراپرلی اس کورس کے فارمل اسٹوڈنٹ ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو بعد میں کسی قسم کا مسئلہ درپیش نہ آئے. بہت معذرت، کیونکہ ابھی میرے پاس بہت ریکویسٹ آ رہی ہیں تو میں اس لیے ان کے ساتھ کلاس کا لنک شیئر کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہو گیا جی. گو کہ ہم کوشش کرتے ہیں ایک دن پہلے رجسٹریشن کلوز کر دیں، لیکن چونکہ لوگ قرآن سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے کسی کو منع نہیں کیا جا رہا ابھی. تو انشاءاللہ فارم آئے گا، آپ سیل فون پہ اپنے لنک کھولیں گے، اس میں معلومات ڈالیں گے اور خود کو پراپر رجسٹر کروا لیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک کوشش کرنی ہے کہ جو نام آپ نے شروع میں لکھنا ہے وہی نام آپ نے ہمیشہ ہوم ورکس پہ، وہی سپیلنگ، وہی نام ہوم ورکس پہ، رجسٹریشن فارم پہ، کوئزز پہ لکھنا، تاکہ آپ کا رزلٹ جب بنے تو وہ ایک ہی جگہ پر بنے. جب آپ نام الگ کرتے ہیں تو وہ پھر الگ رزلٹ بنتا ہے اور ہمیں رزلٹ بنانے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا، روزانہ آپ کو ایک، یہ جیسے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے سائٹ پر، اسی طرح مزے کا آپ کو ایک ہوم ورک لنک آیا کرے گا. سوری جی، یہ تو اس ہوم ورک لنک پر آپ کو آپ کے سیل فون پر، آپ کے لیپ ٹاپ پر، آپ کے ٹیب پر، آئی پیڈ پر، جس پر بھی آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ اس کو کھولیں گے. وہاں پہ سوالات ہوں گے، آپ ان سوالوں کو کریں گے، اور نیچے آپشن ہوں گے. سوال پڑھیں، کوئی ایک آپشن جو ایم سی کیو ٹائپ ہوگا، جو صحیح درست آپشن ہے آپ اس کو کلک کر دیں، اور انشاءاللہ. اور جیسے ہی آپ ہوم ورک کریں گے، جو مزے کی بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے جیسے ہی آپ ہوم ورک کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اسی وقت آپ سبمٹ کریں گے، آپ کو اس کا رزلٹ بھی آ جائے گا کہ آپ کے ٹوٹل نمبر کتنے ہیں، اور آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا کون سے سوال آپ نے درست کیے ہیں اور کون سے سوال آپ نے غلط کیے ہیں یا آپ سے مس ہوئے ہیں. تو آپ کے سیکھنے کے لیے یہ بھی بڑی خاص بات ہوگی. اچھا، اسی طرح ایک ورک بک رمضان میں ہم اس کو آپشنل رکھتے ہیں. رمضان کورس میں، عام کورسز میں ورک بک لازمی ہے، اس کے 15% ویٹیج بھی ہے، لیکن رمضان میں چونکہ اور بھی معاملات ہوتے ہیں، البتہ جو لوگ اس کو کریں گے اور کرنا چاہیں گے، کیونکہ اس سے بہتر کیا ہوگا کہ آپ ہر وقت قرآن ہی سیکھ رہے ہوں، تو بہت فائدہ ہوگا آپ کو. اور رمضان میں آپ روزانہ تلاوت کرتے ہی ہیں، لہٰذا مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب جب آپ تلاوت کریں تو وہ تلاوت نہیں کریں کہ میں نے بس فٹافٹ قرآن کو ختم کرنا ہے، نہیں، بلکہ آپ رک کر، سمجھ کر، خوبصورتی سے قرآن کی تلاوت کیجیے. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں کہ آپ کا سرٹیفکیٹس کا کرائیٹیریا کیا ہے. آپ جو ہوم ورکس آپ کو ملیں گے اس کے سارے نمبر اکٹھے کر کے 15% اس میں سے ہم دیتے ہیں. رمضان کورس میں ورک بک آپشنل ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آگے وہ لیول 2 بھی کریں اور قرآن کے استاد بنیں، ٹیچر بنیں، وہ ضرور ورک بک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کے لیے یہ لازمی ہوگی. مڈ کوئز کے 30% مارکس ہوں گے، فائنل کوئز کے 40%. اگر آپ 90% سے زیادہ نمبر لیتے ہیں تو آپ کو ہم دیں گے سرٹیفکیٹ آف ایکسلنس، ڈسٹنکشن. اور اگر آپ اس سے کم لیتے ہیں لیکن 70% سے زیادہ، سرٹیفکیٹ آف میرٹ. اگر آپ 50 سے 70% کے درمیان لیتے ہیں، سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن. اور اس سے نیچے بھی سرٹیفکیٹ ہے، یعنی ان اینی کیس وی ہیو اے سرٹیفکیٹ فار یو. ٹھیک ہو گیا. سرٹیفکیٹ اس طرح سے ہوتا ہے آپ کا، اس پہ آپ کا بیچ نمبر، آپ کے مارکس لکھے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ یہ سرٹیفکیٹ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں ایکسیپٹ ہوتا ہے، اور لوگ اس کی بنیاد پر ایون، ویسے تو آپ اللہ کے فضل سے قرآن اللہ کی خاطر سیکھ رہے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ سرٹیفکیٹ بھی لیں، آگے بھی پڑھیں،
اور جہاں کہیں دنیا میں آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، ضرور کیجیے۔ تو اچھا جی، اب اس کورس کا سارا مٹیریل ہم آپ کو سافٹ کاپی میں فری لنک بھیجیں گے، وہ بھی آپ کو گروپ میں آئے گا۔ اس کی کتاب یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے، اس کی ورک بک، وہ بھی، یہ ہم آپ کو سب سافٹ کاپی میں آپ کو سارا مٹیریل ملے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں البتہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو بہت بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں سیل فون پر یا ٹیکنالوجی پر پڑھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، آپ سافٹ کاپی سے پرنٹ لے لیں، اس پہ کام کریں۔ اور اگر آپ ہارڈ کاپی منگوانا چاہیں، یہ کتابیں آپ چاہیں کیونکہ یہ بڑی خوبصورت اور کوئی اتنی پرائسی بھی نہیں ہے، تو یہ پورا سیٹ، دونوں کتابیں اور اس کے ساتھ یہ ایک ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں ویکیبلری کارڈ، اور یہ آپ اپنی پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد دیکھیں اس کو، اور یہ بڑا یوزفل ہوتا ہے۔ تو آپ یہ منگوا سکتے ہیں الفا مندر ٹرسٹ سے، یہ آپ کے گھر کے ایڈریس پہ وہ آپ کو کوریئر کر دیتے ہیں۔ پرائس کیا؟ یہ ان کے نمبرز لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، اور پلیز اس کے لیے آپ نے مجھے میسج نہیں کرنا، میں نے آپ کو نمبر بتا دیے ہیں، رجسٹریشن فارم میں بھی اس کا طریقہ کار لکھا ہوگا، ڈائریکٹ اس نمبر سے رابطہ کریں، ان کو میسج کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے طریقہ کار کہ آپ نے کیسے پیسے ٹرانسفر کرنے اور کس طرح سے آپ نے اس کا حصہ یہ آپ کے گھر کے اوپر ڈلیور ہو جائیں گے۔ پلیز مائک آف، آپ کی مہربانی ہوگی جی۔ تو یہاں سے آپ کو یہ سب چیزیں مل سکتی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ آئیے جی، اب بڑھتے ہیں آگے کہ یہ کورس کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے، کیسے بنایا گیا ہے۔ اس میں عربی قواعد کی جدید کتابیں وہ استعمال کی گئی ہیں، ماڈرن جو میتھڈ ہیں سیکھنے کے، پڑھانے کے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، برین کیسے سیکھتا ہے، ہاؤ ڈو وی لرن نیو لینگویجز، واٹ از دی کیپیسٹی آف آور برین، ہاؤ کین وی امپروو آور سیلفس، سو آل دی ماڈرن ریسرچز ہیز بین یوزڈ ٹو ڈیزائن دس کورس، کہ وہ پرانے روایتی طریقے نہیں ہیں کہ آپ کو رٹے لگوائے جائیں، نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اب میں چونکہ آگے کورس کی طرف بڑھ رہا ہوں تو ایک وضاحت کرتا چلوں کہ میری حیثیت جو ہے بالکل ایک عام مسلمان والی حیثیت ہے۔ میں نے نہ تو درس نظامی میں کوئی سالوں سال لگائے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ مجھے نہ تو علامہ کہہ سکتے ہیں، نہ قاری کہہ سکتے ہیں، نہ مفتی کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی اور ایسا ٹائٹل دے سکتے ہیں، کیونکہ میں ان سب کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، ایک عام آپ ہی کی طرح کا مسلمان ہوں۔ لہٰذا آپ مجھے میرا نام لے لیں، کاشف، آپ اکثر لوگوں کو آسانی ہوتی ہے ڈاکٹر کہنا، وہ کہہ دیں، آپ مجھے بھائی کہہ لیں، بیٹا کہہ لیں، تو یہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ میری حیثیت بس اتنی ہے۔ میں نے صرف علماء سے سیکھا ہے، ان سے سیکھتے رہتے ہیں، جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ان سے کنسلٹ کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں، اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ لہٰذا آپ مجھے اسی حیثیت پہ رکھیے۔ اکثر لوگ پھر مجھے بعض اوقات فتاویٰ کے لیے کال کرتے ہیں، تو میری وہ حیثیت نہیں ہے۔ فتویٰ دینے کے لیے لازمی ہے کہ وہ شخص مفتی ہو اور اس کی کوالیفیکیشن ہو، اس کی اس میں ڈگری ہو۔ آئیے جی، اب اس طرف آتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر، یعنی قرآن ہمیں سمجھ آئے، اس کو دیکھ جب آپ پڑھیں ہم، تو یہ کیوں ضروری ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں۔ دیکھیں، آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی، مختلف جگہوں پہ آپ جا رہے ہوں گے، گئے ہوں گے، آپ کے بچے جا رہے ہوں گے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک بچہ، ایک شخص، ایک بچی، وہ روزانہ اسکول جائے، وہ یونیورسٹی جائے، وہ کالج جائے، لیکن سارا دن کوئی لیکچر نہ سنے اور کلاسز سے باہر رہے، یا کیا ہوا کہ آپ نے بھجوا دیا اس کو جرمنی پڑھنے کے لیے، فرانس بھجوا دیا، وہاں یونیورسٹی میں روز جرمن لینگویج میں یا فرینچ لینگویج میں کلاس ہو، اس کو بالکل نہ آتی ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئے، سارا سال گزر جائے، مجھے بتائیں کہ ایسا طالب علم، ایسا شخص کیا ایگزام میں پاس ہو سکتا ہے سال کے آخر میں؟ چیٹ باکس میں مجھے بتائیے، یس نو۔ بردر چندو کہہ رہے ہیں نو، سسٹر تنزیلہ، سسٹر زنیرہ، سسٹر حلیمہ، شبینہ، منیرہ، یسرا، امبرین، بردر حمزہ، بردر دانش، نبیلہ، سسٹر آفرین، یمنا، اور اب آپ کے نام بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، میں پڑھ نہیں پا رہا سارے۔
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. بالکل نہیں، ناممکن ہے کہ ایک شخص جس کو سمجھ ہی نہ آئے. اب ذرا میری بات توجہ سے سنیے برادرز اینڈ سسٹرز. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہم نے کیسے سوچ لیا کہ ہم اس قرآن کو بغیر سمجھے، ہمیں اس کا ایک لفظ سمجھ نہ آئے، اس کو روز پڑھیں؟ تو جب آپ یہ عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جرمن پڑھ رہے ہوں یا فرینچ آپ کے سامنے آپ کو سنوائی جائے. جب مسجد کے امام صاحب آپ کو اللہ کی کتاب سے پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں، اصل میں آپ کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو کچھ پلے نہیں پڑا، تو یہ ہم نے کیسے سوچ لیا کہ اس امتحان میں ہم پاس ہو جائیں گے؟ آپ دنیا کا ایک عام امتحان کہہ رہے ہیں کہ جہاں اگر وہ اٹینڈ نہ کرے، اس کو سمجھ نہ آئے تو وہ پاس نہیں ہو سکتا. تو زندگی بھر کا امتحان جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ کتاب دی، اس کو آپ سمجھے ہی نہ، آپ کو ایک لفظ پتہ نہ چلے اس کا، تو ہم سمجھیں یہ کہ ہم یہ ایگزام پاس کر لیں گے، تو یہ خود سے کیا جانے والا بہت بڑا دھوکہ ہے. آئیے آج ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم مسلم بائی چانس سے مسلم بائی چوائس بنے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اس کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ. لیکن آج ہم ایک نیا سفر شروع کریں گے کہ اللہ، میں سمجھ کر، تیری کتاب کو جان کر، تیرے حکموں کو سن کر، ان پر کان لگا کر اور دل سے جان کر میں ایسا مسلمان بننا چاہتا ہوں اور چاہتی ہوں. کیونکہ یہ ناممکن ہے آپ فجر کی دو فرض میں کھڑے ہوں، آپ مغرب کے دو فرض، عشاء کے دو، جس میں امام اونچی آواز میں تلاوت کرتا ہے، آپ کھڑے ہیں، ایک لفظ آپ کو پلے نہیں پڑا. اسی لیے لوگ تراویح میں سو رہے ہوتے ہیں، نماز میں توجہ کہیں اور. اگر ہمارے کانوں میں آواز پڑے اور ہمیں سمجھ آ رہی ہو کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، جب جنت کی بات ہو تو دل خوشی سے بھر جائے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اور اللہ کے غضب کی بات ہو تو ڈر اور خوف سے یوں لگے کہ زمین میں ہم دھنس جائیں گے، تو اللہ کا ڈر طاری ہو، تو پھر آپ کو مزہ آئے گا، پھر آپ کہیں گے کہ ہاں یہ ہے مسلمان بائی چوائس. تو آپ بتائیے، سب تیار ہیں مسلمان بائی چوائس کے سفر کے لیے؟ چیٹ باکس میں مجھے جی بتائیے سر. یس نو. انشاءاللہ لکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ. ایکسلنٹ. سسٹر خالدہ، سسٹر یہ پرنسس کیا ہے، سسٹر عارفہ، شازیہ، بردر فہیم، انس، بردر منیر، شاہ محی الدین، الحمدللہ سارے لکھ رہے ہیں. اچھا پلیز، اگر میں سب کے نام نہ لے سکوں تو مائنڈ نہیں کرنا، کیونکہ اتنی تیزی سے آپ کے نام آتے ہیں کہ سب کے نام بولنا ممکن نہیں رہتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ سفر شروع کیا، اتنا خوبصورت سفر، تو ایک کوئی ایسا ہے جو بڑا پریشان ہے، تو آپ کے خیال میں وہ کون ہو سکتا ہے جو آپ کے قرآن سیکھنے، جو آپ کے اللہ کی طرف جانے کے سفر پر پریشان ہو؟ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ایکسلنٹ سسٹر، صحیح فرما رہے ہیں سب. شیطان. اور یہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم خاص طور پہ اس مہینے میں قرآن سیکھنے بیٹھے ہیں جہاں شیطان کو اللہ نے جھکڑ دیا. اب جو ہے نا، اگلی چیز ہے ہمارا نفس. اب اس کو بھی پکڑ لیں، اس کو بھی پکڑ لیں اور خود کو یہ بتا دیں کہ اب انشاءاللہ میں نے قرآن سیکھنا ہے. تو آئیے اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں. آپ مجھے چیٹ باکس میں بتائیں آپ کے خیال میں قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے. اچھا، ایک میں اور چیز بتاتا جاؤں سب کو کہ جو لوگ چیٹ باکس میں لکھ رہے ہیں، لکھنا آتا ہے انہیں، بہت اچھی بات ہے. جو لوگ نہیں لکھ پا رہے، وہ اپنے آپ کو اتنا اونچا بولیں کہ ان کے کان میں آواز آ جائے، اور کوشش کریں آہستہ آہستہ اگلی ایک دو کلاسز میں چیٹ باکس میں لکھنا سیکھ لیں. ٹھیک ہے؟ تو اب جیسے مجھے جوابات آنے شروع ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا وجود ہی ایک معجزہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ٹائم لیس ہے اور رمضان میں نازل ہوا، اور یہ ہمارے لیے بیہیویئر چینج پر کام کرتا ہے. اور بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. آسان ہے سمجھنے کے لیے. دیکھیں، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے، کیونکہ قرآن خود بھی کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ.
اور یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. بڑا خوبصورت بات کہی آپ نے. تو یہ اللہ کی پہچان میں مدد کرتا ہے. بالکل صحیح ہے، آسان ہے، ایزی ہے، اور یہ مکمل ہدایت ہے. اور اس کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ حفظ کر لیتے ہیں. ایسی کتاب ہے یہ خوبصورت، 1400 سال سے نہیں بدلی. یہ بھی اس کا معجزہ ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، زندگی کا کوڈ ہے، سب کے لیے گائیڈنس ہے. ماشاءاللہ، بالکل صحیح ہے. سو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا طریقہ ہے. کتنی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے. لیکن اب مزے کی بات یہ، اللہ جو بات مجھے کہہ رہا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو پھر میں کیا کہوں گا جواب میں؟ وہ تو بڑی بات ہے نا کہ میں جواب میں کچھ کہہ سکوں، مجھے ہی سمجھ نہ آئے. بہرحال، تو بالکل ٹھیک ہو گیا جی، آپ سب نے صحیح فرمایا. اور آخر میں بردر جو فرما رہے ہیں کہ انسان میں تبدیلی آتا ہے، اور انشاءاللہ میں نے اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی یہ کتاب اس ماہ میں ہمارے اندر ایسی تبدیلی لائے کہ جو نہ صرف اس کے بعد میری ساری زندگی بلکہ میری آخرت کے لیے بھی کامیابی کا باعث بن جائے. کہ مجھے یہ کتاب سمجھ آئے. سب سے پہلے جب میں اسے کھولوں مجھے پتہ لگے کہ مجھ سے کیا بات کہی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب کچھ ہدایات، آپ اس کے درمیان سوالات بھی کریں گے، تو ہم آپ کے سوال جو ہیں 5 طرح سے اس کے جوابات دیں گے. پہلا تو یہ، آپ سوال کریں گے اور میں جواب دوں گا. مجھے آتا ہوگا، مجھے پتا ہوگا تو میں جواب دوں گا. دوسرا یہ ہے، آپ سوال کریں گے تو میں یہ اشارہ کروں گا کہ ابھی اس کو ہولڈ کیجئے، آگے اس کا جواب آ رہا ہے. تیسرا یہ ہے، آپ سوال کریں گے، میں یہ اشارہ کروں گا، اور یا میں کہوں گا واٹس ایپ پر مجھ سے الگ سے پوچھ لیں، کیونکہ وہ سب کے لیے، آپ کے لیے یعنی اتنا ضروری نہیں ہوگا. ہم وقت بچانے کے لیے آپ کو ذاتی طور پہ سمجھ نہیں آ رہی کوئی بات تو کہیں گے. آپ سوال کریں گے اور وہ ہمارے کورس سے ریلیونٹ نہیں ہوگا. آپ کوئی اور ہی بات پوچھیں گے تو میں یہ اشارہ کروں گا کہ ہم نے صرف قرآن پر فوکس رکھنا اور ترجمے پہ فوکس رکھنا. لہٰذا میں ایسے سوال کو ہم ڈیل نہیں کریں گے. نمبر 5، آپ سوال کریں گے اور سوال ایسا تھا جس کا مجھے جواب نہیں آتا، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، اس کو ابھی روکیے، میں اس کا جواب معلوم کر کے، کتابوں میں دیکھ کر، کسی سے پوچھ کر، استاد سے، علماء سے، پھر آپ کو جواب دوں گا. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہوا کرے گا انشاءاللہ مختلف جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات کا. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ جی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس طرح سے انشاءاللہ سوالات کے جوابات دیا کریں گے. اچھا، آپ کے لائیو سوالات بھی لیے جائیں گے کلاس کے درمیان بھی. اور کلاس کے اصل میں 2 حصے ہوں گے، تو ایک حصہ جب پورا ہوا کرے گا تو ہم آپ سے سوال لیا کریں گے. آپ ریز ہینڈ کریں گے زوم کے اندر، اور ہم آپ کا نام لے کے آپ کو کہیں گے آپ بولیے، آپ سوال پوچھیں گے. اور پھر کلاس کے آخر میں، لیکن یہ درمیان میں ہم 2-3 سوال صرف. اور اگر کلاس کے آخر میں آپ جتنے مرضی سوالات پوچھیں. ٹھیک ہے جی. تو جو لوگ لیٹ آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ باقی سوالات آخر میں پوچھیں، کیونکہ ہم کچھ باتیں کر چکے ہیں. تو اب میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ درمیان میں کیسے سوالات لیں گے، کوئی سے 2 یا 3 لوگ ہاتھ کھڑا کر کے ابھی پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. زوم میں چلیں، یہ دیکھیں سسٹر طاہرہ نسیم ہے، انہوں نے زوم میں اپنا ریز ہینڈ کیا. جی سسٹر فرمائیے، بات کیجیے. السلام علیکم سر. میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 611 بیچ کی بھی اسٹوڈنٹس ہوں. تو جی لیکن جب کلاس ختم ہوئی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بالکل خالی ہو گئی ہوں، جی. کہ وہ کلاس کا انتظار رہتا تھا، اس لیے میں نے کلاس دوبارہ پھر جوائن کی ہے. چلے ماشاء اللہ سسٹر، خوش آمدید اور اچھا لگا. اور یہ ہوتی ہے محبت قرآن سے، جیسے ہماری بہن کہہ رہی ہیں کہ اب مجھ سے اس کے بغیر رہا ہی نہیں جا رہا. جی سسٹر فوزیہ صدیق فرمائیے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، السلام علیکم، پہلے میں اسلام کر لوں.
جی یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو سلیبس ہے یہ وہی والی بکس ہوں گی یا کوئی اور ہم ادھر سے نہیں لیں جی، گے؟ وہی بکس ہے، QC1 ہی ہم دہرا رہے ہیں۔ رمضان میں کریش کورس ہوتا ہے کہ ہمارا ریفریش ہو جائے، دہرائی بھی ہو جائے، اچھا بھی ہو جائے، اور قرآن بہتر سمجھ بھی آئے۔ جی بہت شکریہ سر، بہت نیکسٹ ہے شکریہ۔ حناز روہیل، آئی ہوپ آئی ایم رائٹلی جی پروناؤنسنگ دی نیم۔ السلام علیکم سر، جی بالکل وعلیکم آپ السلام۔ صحیح فرما رہے ہیں سر۔ ایک تو جی یہ بات ہے کہ آپ کی وساطت سے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ قرآن کورس ہمیں آن لائن اس دفعہ مل جانا ہے، تو اللہ پاک کے فضل سے آپ سب سے پہلے تو آپ سے دعا کے لیے درخواست ہے کہ میں اعتکاف، اللہ پاک نے پہلے عشرے کا اعتکاف بیٹھ گئے ایک مسجد میں، تو آپ دعا ماشاء اللہ، فرمائیں اللہ پاک اس سنت کو اجاگر کرنے کی ایک تو توفیق دے، اور دوسرا اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین، دوسرا سر آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ پہلی دفعہ زوم پر کورس لے رہا ہوں، میرے پرانے استاد تھے، میں کینیڈا 15-16 سال پڑھ کے آیا ہوں، گریجویشن وہاں سے کی ہے، تو ماشاء اللہ، وہ استاد کہتے تھے کہ جو اصل میں سینہ بہ سینہ علم اور نور ٹرانسفر ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ یا ان چیزوں کے تھرو نہیں ہو سکتا، تو وہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہی، اور کیا آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے سر؟ اچھا بردر، میں چونکہ ہم نے اپنی کلاس کو رن کرنا ہے، میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جی یہ تو سر، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ کس چیز کو کس طرح سے کسی کے لیے کنوے کو ٹرانسفر کر دے۔ تو اللہ کے ہاں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی نا کہ فزیکل آپ سامنے ہوں یا ٹیکنالوجی ہو کیسے ہو۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، سب کے لیے دعا کیجئے، آپ قرآن کے طالب علم ہیں، اور یہ بھی انشاءاللہ ایکسپیرینس کیجئے کہ کوئی چیز کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ جی ہے ہاں کہ یہ آپ کی محبت اور چاہت ہوتی ہے، پھر کوئی بھی ذریعہ ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ تو آگے جی بڑھتے ہاں، ہیں۔ شکریہ۔ اچھا، اس میں چونکہ باقی سوالات آخر میں جی انشاءاللہ، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لیکچر نہیں سوری، ہے، تفسیر نہیں ہے، تجوید نہیں ہے، ناظرہ نہیں ہے، فقہ کورس نہیں ہے، اس میں ہم زیادہ کوشش کریں گے ترجمے پہ فوکس کرنے کی۔ تو آپ نے بھی پوری توجہ سے بیٹھنا ہے کلاس میں، اور کوشش کرنی ہے آپ کے مائکس آف رہیں۔ تو آئیے جی، اب سارے مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ اس وقت آپ ایز اے طالب علم بیٹھے ہیں یا استاد کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ذرا چیٹ باکس میں مجھے بتائیں، آپ اس کلاس میں اس وقت جب آئے ہیں تو آپ خود کو کس سٹیٹس، ٹھیک ہو گیا، سسٹر یمنا، سسٹر ارم، سسٹر تنزیلہ سب کہہ رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، سسٹر انسا، سسٹر نور، بردر سلمان، حفظہ، صبا، سسٹر مریم، عظما، گڈ، صحیح فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ، بردر کاشف، آمنہ۔ اچھا، میں اگر آپ لوگوں سے ایک درخواست کروں، اور توجہ سے سنیے، میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ ابھی اپنا موڈ جو ہے نا اس کو سوئچ کر لیں، اور یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ نہیں، انشاءاللہ میں نے اس کورس کا استاد بننا ہے، میں نے بھی یہ کورس پڑھانا ہے۔ مثلا یہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ شہودہ جو ہیں ماشاءاللہ وہ کہہ رہی ہیں بوتھ، بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ ابھی سوئچ کریں ذرا اس کو، کہیں کہ نہیں، میں نے یہ پڑھنا تو ہے لیکن میں نے پڑھانا بھی ہے، کیونکہ حدیث تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پھر آپ دیکھیے آپ کے پڑھنے کا انداز کیسا ہو جائے گا، اور پھر آپ ہر چیز کا نوٹ لیں، اور آپ کی ڈائری اور آپ کے نوٹ پیڈز اور آپ کا پین، یہ سب چیزیں، اور آپ کے جسم کا ہر حصہ جو ہے قرآن سیکھنے کی تیاری کر کے بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب آج سے ہم سارے کیا ہیں، طالب علم کے ساتھ ساتھ استاد کے طور پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آئیے اب بڑھتے ہیں کورس کی طرف، کہ یہ کورس کیا ہے۔ قرآن سمجھنے کا سب سے تیز طریقہ، اور ہم اس میں اشاروں کی مدد سے انشاءاللہ قرآن کے 50% الفاظ ان 20-24 گھنٹوں میں انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ 20 ہمارے سبق ہوں گے، 20 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے۔ آج کی کلاس تعارفی ہے، اور باقی انشاءاللہ 20 اسباق ہم پڑھیں گے۔ اس کورس کا باقی کورسز سے کیا فرق ہے؟ ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، کیوں؟ عام کورسوں کی طرح عربی سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ اس لیے کہ نماز آپ کو آتی ہے، آسان ہے، تو آج کے بعد آپ نے جو بھی عربی کا لفظ دیکھنا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، اس کو جاننا ہے، اس کے ترجمے کو کوشش کرنی ہے۔ اچھا، یہ کورس جو ہے 10 سال کے بچے سے لے کے
ہمارے پاس ماشاءاللہ ابھی پیچھے کوئی 75 کے تھے، 80 پلس کے لوگ بھی، اور چھوٹے بچوں میں سے ایون 7 ایئرس کے بچوں نے بھی کیا، لیکن ہم کہتے ہیں 10 سال سے لے کر کوئی بھی اوپر اس کو کر سکتا ہے۔ اچھا، کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے نا 4 مہارتیں چاہیے ہوتی ہیں: سننا، پڑھنا، بولنا اور لکھنا۔ آپ کے خیال میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ بتائیں، سب سے مشکل کیا ہوتا ہے؟ کوئی زبان جو ہوتی ہے اس میں مشکل کیا ہوتا ہے؟ لکھنا۔ بالکل صحیح بات ہے، کسی دوسری زبان کو لکھنا اور بولنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ سننا، اب جیسے میں ابھی آپ کے سامنے عربی بولوں، اگر میں آپ سے کہوں کیف انت، ہے نا، ما اسمک، تو آپ سن رہے ہیں نا، چاہے سمجھ آئے نا، سن تو سکتے ہیں نا، سننے میں تو کوئی مشقت نہیں لگ رہی۔ اور پڑھنا بھی آپ کو تو پہلے ہی آتی ہے عربی پڑھنی، تو ہمارے لیے 2 کام پہلے ہی ہمیں آتے ہیں، ہم یہی کام زیادہ آپ سے کروائیں گے اور یہی کریں گے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن ہاں، ہم بولیں گے بھی، ہم لکھیں گے بھی، لیکن آسان طریقے سے، تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، الفاظ معنی پر زیادہ زور اس طرح سے نہیں دیں گے کہ رٹا لگائیں، بلکہ فطری طریقے سے، جیسے بچہ کہتا ہے نا میں نے پانی پینا ہے، کبھی نہیں کہتا پینی ہے۔ کیوں؟ آپ نے کوئی گرامر نہیں اس کو پڑھائی، لیکن اس کا استعمال اتنا ہو رہا ہے کہ وہ سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم قواعد اور گرامر سے آپ کو ڈرائیں گے نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا چلیں یہ رٹا لگائیں، یؤمنون یؤمنون یؤمنون، یہ غائب جمع مذکر محموز باب افعال سے ہے، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لعنہ من الافعال الخمسہ۔ آپ نے اسی کلاس میں بھاگ جانا ہے، آپ نے کہنا ہے سر یہ پہلی اور آخری کلاس تھی جس میں ہم آپ آئے ہیں، اگر آپ ایسے پڑھائیں گے تو پھر ہم جا رہے ہیں۔ تو ہمارا مقصد آپ کو بھگانا نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو اس طریقے سے مشکل طریقے سے پڑھائیں گے بھی نہیں۔ آئیے آپ کو کچھ دلچسپ باتیں کہ قرآن سیکھنے کے لیے جو ہمارے لیے ضروری ہیں وہ بتاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے بھی ہیں۔ یہ جو حافظی مدنی مصحف ہے یہ قرآن، اس کو ہم عام طور پہ حافظی مدنی مصحف کہتے ہیں۔ یہ حفظ کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ دنیا میں چھپتا ہے، حافظی مدنی مصحف۔ اگر اس کو کھولیں تو اس کے اندر، یہ آپ کے سامنے بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے، تو یہ قرآن کی جو آپ کے سامنے صفات ہیں، جب آپ کو 50% آئے گا تو یہ دیکھیں یہ جتنا کلر ہوا ہوا ہے نا یہ سارا آپ کو آتا ہوگا۔ جب اتنا آتا ہو، باقی انسان کو ویسے بھی سمجھ آتی ہے، 50% اس کورس میں ہم نے پڑھنا ہے لیول 1 میں انشاءاللہ۔ تو یہ حافظی یا مدنی مصحف جو ہے، اس کے کل جو صفحے ہیں یہ 600 کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں بھی جو ہے 607-8 اس کے صفحے ہیں، وہ شروع کے اینڈ کے صفحے ڈال کے، تو 600 صفحے۔ اب ان 600 صفحات کے ہر صفحے میں ہوتی ہیں 15 لائنیں، کتنی؟ 15، اور ایک لائن میں اس کے ایوریج اوسطن ہوتے ہیں 9 الفاظ۔ اگر 15 لائنیں ہوں، 9 ایک لائن میں ہوں، تو ٹوٹل بتائیں کتنے ہوں گے ایک صفحے میں؟ کون ہے آج میتھمیٹیشین آف دا ڈے جو سب سے پہلے مجھے بتائے گا؟ چیٹ باکس میں سسٹر حاجرہ سب سے پہلے لکھ رہی ہیں 135، سسٹر شبینہ بھی ٹھیک لکھ رہی ہیں، سسٹر صبا، بردر عثمان، جی بالکل صحیح ہے، 135 آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ہم اس کی اوسط نکال لیتے ہیں تو وہ تقریباً 130 کے قریب ہوتے ہیں اوسطن ایک صفحے میں الفاظ۔ آپ کی کیلکولیشن ٹھیک ہے۔ اب 130 کو اگر آپ 600 سے ضرب دیں، یعنی 600 صفحے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن میں ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں، تو تاکہ آپ کی کوئی پلاننگ ہو نا، آپ کو پتا ہو کتنے سیکھنے ہیں میں نے۔ تو جب ہم نے یہ ضرب دی اوسطن تو یہ بن گئے تقریباً اوسطن 78,000، تو قرآن میں تقریباً 78,000 الفاظ ہیں جی۔ کتنے ہیں؟ 78,000۔ اب 78,000 الفاظ سیکھنا تو یہ تو ناممکنات میں سے 78,000، جبکہ یہ جو انگلش زبان جو لوگ بڑی اچھی انگلش بولتے ہیں ان کو 300-400-500 الفاظ آتے ہیں صرف، تو 78,000 کون سیکھے گا بھائی؟ بتائیں، مشکل ہے نا؟ لیکن اللہ نے ایک مہربانی کی ہے بڑی، وہ یہ ہے کہ جب ہم اس میں سے تکرار والے الفاظ نکالتے ہیں جن کی ریپیٹیشن ہے، تو یہ نمبر گر کے ایک دم ہو جاتا ہے 17,000۔ سوچیں،
पहला बोनस 78,000 से 17,000, 1/4 रह गया, लेकिन 17,000 भी बहुत ज्यादा है भाई। अब क्या करें? अगर आप कुछ कवायद सीख लें, 4,500 रह गए। 4,500 भी थोड़ा सा इंसानी वो मुश्किल लगता है। अच्छा जी, अब क्या करें? अगर आप मादे के हरूफ लिख सीख जाएं, रूट लेटर्स, तो 1,850, 1,850। अच्छा, मैं आपको इस कोर्स में इतने भी नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको कितने कह रहा हूं? मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूं आप 232 अल्फाज सीखें जो कुरान में 50% यानी 40,000 से ज्यादा बार आए। यानी कैसे, ये देखें। आइन लाम मीम, अलीमा, अल्लमा, ताल्लमा, तालीम, आलिम, अलीम, अल्लाम, इन तीनों इन सारे अल्फाज में आइन लाम मीम ये कॉमन है, सब में नजर आ रहा है। आप अगर गौर करें, इसका मतलब है इल्म, जानना। तो इन सारे अल्फाज में जानने का माना पाया जाता है। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। हम कितना टोटल सीखेंगे? हम सीखेंगे 232 अल्फाज, और उसकी मदद से कुरान में आने वाले, मैं आपको यहां लिख भी देता हूं ताकि आप ये नंबर याद रख लें। 232 अल्फाज की मदद से कुरान के 40,000 से ज्यादा, प्रिसाइजली 41,111 अल्फाज का तर्जुमा आपने इस कोर्स में सीखना है। तो बस जरा बिस्मिल्लाह कर लें, अच्छी सी नीयत कर लें, इरादा पक्का, इस्तकामत से दुआ करें अल्लाह से। और आज के बाद हम ये नहीं कहेंगे, देखे ना, सिर्फ इतने से कोर्स में इतने ज्यादा अल्फाज, फिर ये कहना कि कुरान मुश्किल चीज है, तो ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि कुरान खुद कहता है वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, हमने इस कुरान को आसान बनाया है सीखने के लिए, मुश्किल नहीं। तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये मुश्किल है? तो आइंदा हम कभी नहीं कहेंगे कुरान मुश्किल है, क्योंकि ये तो फिर इस आयत की नफी हो जाएगी ना। अल्लाह कह रहा है आसान है, हम कहें मुश्किल है। तो अल्लाह कहेगा भी मैं कह रहा हूँ आसान है, तुमने तो कभी कोशिश ही नहीं की, मेहनत ही नहीं की। तो कोई भी आसान चीज भी जो होती है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम सूरह फातिहा से शुरू करेंगे, सबसे आसान, और बार बार आप पढ़ते हैं। आगे अब आपको कोर्स के मकासद सिखाएं। सबसे पहले हमारा कुरान सीखना आसान हो जाएगा। 50% कुरान हम 20 घंटों में इंशाल्लाह। नमाज पूरी समझ में आ जाएगी, अल्लाह से ताल्लुक कायम होगा, नमाज बेहतर हो जाएगी मौसर। जब आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह क्या कह रहा है, तो खुशू खुजू और शौक पैदा होगा। और असल हमने इस किताब से ताल्लुक कायम करना है। ये नहीं कि इसको एक साइड पे रखा हुआ है, जिंदगी और ही तरह चल रही है। तो जिंदगी में कुरान लाने का तरीका और नेक अमाल की तरगीब, कि हमारे अखलाक उम्दा हो जाए, सबसे आला अखलाक वाली उम्मत जो है आजकल, देखे ना क्या हालात बने हुए हैं। हम सच नहीं बोलते, हम आपस में ईमानदारी से डील नहीं करते, हम तजारत में दयानतदारी नहीं करते। तो हमारे अमाल बेहतर हो इंशाल्लाह। और एक बोनस भी है, 100 अरबी के जुमले भी आप साथ सीख जाएंगे। तो ये सारा काम इसी कोर्स में होगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ कैसे। तो देखिए, ये आपका सिलेबस है। इंतहाई आसान सिलेबस, वही अजान जो आप रोज सुनते हैं, सूरह फातिहा, नमाज की सारी तस्बीहात, 6 छोटी छोटी सूरतें। सिलेबस ये है जो आपको पहले ही आता है। 50% तो आता है ना, क्योंकि अरबी आती है आपको ये सारी। सूरह असर, काफिरून, नसर, इखलास, फलक, नास, ये सूरतें, और 4 छोटी छोटी दुआएं। इसकी मदद से हमने कुरान के 40,000 से ज्यादा अल्फाज का तर्जुमा सीखना है। आपको लगेगा कि ये हकीकतन एक उसकी तरह, कि अच्छा इतनी आसान चीजों से, ना कि मैं आपको मुश्किल अरबी के अल्फाज दे दूं ये रटें जी, नहीं। तो कल इस पे ज्यादा बात करेंगे इंशाल्लाह। आज आखिर में आपको ये बता के कि हमारे हर सबक के लेसन के 2 हिस्से हुआ करेंगे। पहले सबक में आपको कुरान का हिस्सा पढ़ाया करेंगे स्लाइड्स के जरिए। दूसरे हिस्से में ग्रामर इंशाल्लाह इशारों से, मजे मजे के दिलचस्प, उससे किया करेंगे। वीडियोस भी भेजेंगे, कोर्स मटेरियल भी आपको भेजेंगे। अब मैं आपके सामने एक सैंपल क्लास जो हमने कल पढ़नी है, आज नहीं पढ़नी, कल पढ़नी है इंशाल्लाह। हमारे पास 7 मिनट बाकी है, मैं इसके अंदर अंदर कोशिश करूंगा कि ये सैंपल क्लास आपको दिखा दूं।
اور کل اس کو ہم زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے. آج صرف آپ کو دکھاؤں گا کہ سیمپل لیسن کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو یوں ہم آپ کو یہ آپ کا پہلا حصہ آیا کرے گا اے پارٹ. اے پارٹ شروع ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج ہم نے یہ سیکھنا ہے. جیسے کل ہم پہلا سبق سیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ. اور 12 الفاظ کی مدد سے ہم قرآن کے 7248 الفاظ کا ترجمہ کل ایک دن میں سیکھ جائیں گے. تو کل پھر آپ نے پورے جذبے اور شوق سے شامل ہو جانا ہے. بلکہ ابھی دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر میں بھی آپ سیکھ جائیں گے. یوں ہم شروع کیا کریں گے، آپ کو سلائڈز دکھائیں گے، آج ہم نے پڑھنا کیا ہے دکھائیں گے. ہر سلائڈ میں عربی آیا کرے گی، نیچے ترجمہ ہوا کرے گا. پھر اس کے الفاظ کا ٹکڑے آئیں گے، جیسے اعوذ قرآن میں 7 بار آیا ہے، باللہ کیسے ہے، یہ اس طرح سے مزے مزے کے. یہ دیکھیں یہ موونگ. اب باللہ قرآن میں 2550 بار آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی. اس کے 2 ٹکڑے ہیں. اب اگر یہ بات آپ ابھی یاد کر لیں تو آپ کو قرآن کے 2550 الفاظ ابھی یاد ہو گئے. قرآن کھولیں، ڈھونڈیں باللہ کہاں کہاں لکھا ہوا ہے، آپ کے اچھا اس کا معنی مجھے آتا ہے، اللہ کی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح من، تو من کا لفظ قرآن میں 3000 سے زائد بار آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سے. یہ کل پڑھنا ہے ہم نے، سوری آج میں صرف آپ کو دکھا رہا ہوں سلائڈ. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کہیں گے اتنی دیر میں قرآن کے 30,000 الفاظ، لاؤ بھی من ڈھونڈتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. تو میرے بچے ہم گیم کھیلتے ہوتے ہیں. یہ ابھی دیکھیں میں نے قرآن کھولا ہے، جو میرے سامنے کھلا ہے سبق رینڈم، من المؤمنین، پہلا ہی مجھے جو نظر آیا من المؤمنین، کہ مومنوں سے. اور جگہ جگہ ہے یہ قرآن میں. تو اینی ویز کل انشاءاللہ پھر آپ کو دکھائیں گے الفاظ کے ٹکڑے کیسے بنتے ہیں، اس کی جمع کیسے ہوتی ہے. تو یہ اس طرح ہم پھر اس کو کہ اس کو یاد کیسے رکھنا ہے، اس کے آپ کو ٹپس بتائیں گے، ساری یہ چیزیں. تو یوں ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. کل آپ کو ایک ماڈل بھی بتائیں گے کہ اس ماڈل کے ذریعے ہم نے پڑھنا ہے، وہ سارا آپ کو ایکسپلین کریں گے. یہ سلائیڈز مزے مزے کی، کلرفل، کہ آپ کو پڑھتے ہوئے مزہ بھی آئے، آپ کی دلچسپی رہے. کل انشاءاللہ اتنا لیکچر نہیں ہوگا جو آج ہو رہا ہے نا، کل آپ کو بھی ساتھ ساتھ انوالو کریں گے. تو یہ اس طرح سے ہمارا سبق مکمل ہوا کرے گا. یہ آخری سلائیڈ ہوگی. جب اس سلائیڈ پہ آیا کریں گے آپ سے کہیں گے اب آپ پڑھیے، آپ سنائیے، آپس میں پڑھیے. یہ ہو گیا حصہ اول. ٹھیک ہے جی، حصہ اول. اب بڑھتے ہیں حصہ گرامر میں. ہم آپ کو کیا پڑھایا کریں گے، اس طرح ایک سلائیڈ آئے گی بریک، اس میں آپ سے 1-2 سوال لے لیا کریں گے. پھر آپ کو کہیں گے آئیے گرامر پڑھتے ہیں. گرامر میں ہم انشاءاللہ آپ کو ٹاپک جیسے آج کا ہے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، کل ڈیٹیل میں پڑھیں گے، آج صرف بتا رہا ہوں آپ کو. تو ہم آپ کو خوش کر بھی نہیں پڑھائیں گے، ہم آپ کو ٹی پی آئی سے پڑھائیں گے. ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، کہ آپ کے کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل، ہر چیز کا استعمال. ٹھیک ہے. اور سنیے، دیکھیے، بولیے، سوچیے، سب کام کریں گے قرآن سیکھنے کے لیے. کل میں انشاءاللہ آپ کو یہ سارے ڈیٹیل سے اشارے بھی بتاؤں گا کہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں. یہ والی مثال بھی تفصیل سے بتاؤں گا. ابھی میں آپ کے ساتھ جو ہے نا، ابھی سارے میں چاہتا ہوں ایک تھوڑا سا آپ کو کچھ کر کے دکھایا جائے. ٹھیک ہے. تو سارے ذرا میرے ساتھ تیار ہو جائیں، اور پہلے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، پھر آپ سے کرواتے ہیں. اگلے 3-4 منٹ میں کر لیں گے اس کو. اگر میں ذرا آپ کو، چلیں میں آپ کو 3 باتیں بتانے لگا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ یہ میرا سیدھا ہاتھ جو ہے یہ مذکر کا ہے، مذکر کا، تو بتائیں الٹا ہاتھ کس چیز کا ہوگا؟ چیٹ باکس میں. ٹھیک ہے. ہاں ویری گڈ. اچھا مائکس نہیں آن کریں پلیز، چیٹ باکس میں لکھ دیں یا اپنے کانوں کو بتائیں. مائکس آن کریں گے تو بڑا شور مچے گا. ٹھیک ہے جی. اگر میں کہوں ایک انگلی واحد کے لیے، سنگولر کے لیے، تو زیادہ انگلیاں کس کے لیے ہوں گی؟ جمع کے لیے. جمع کے کے لیے. لیے. بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ویری گڈ. اچھا اگر میں یہ کہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یا ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا ہم کسی سے بات کرتے ہیں، یا اپنی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب اگر میں کسی کے بارے میں بات کروں گا تو میں اپنے رائٹ پہ ادھر اشارہ کروں گا. یہ بتائیں اگر میں سامنے اشارہ کروں تو میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ آپ تم یا تم سے. میرے جو سامنے موجود ہے.
جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر میں ادھر اشارہ کروں تو کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں اپنی بات کر رہے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. ویری گڈ. چلیں، آپ لوگوں نے صحیح بتا دیا. اب ذرا اب توجہ سے پوری آپ نے، میں دیکھنا ہے آپ میں سے زیادہ انٹیلیجنٹ کون ہے. تو اب میں ایک لفظ بولوں گا عربی کا. میں نے آپ کو بتایا سیدھا ہاتھ مذکر کا ہے، ایک انگلی واحد کی ہے، اور ادھر کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا شخص جو یہاں نہیں ہے اس کی طرف. میں عربی کا ایک لفظ بولوں گا، آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے اشارہ دیکھ کر. ہوا، آپ کے خیال میں ہوا کیا ہے؟ وہ مرد. ماشاء اللہ. وہ واحد وہ مذکر. ہاں، وہ واحد مذکر، یعنی ہم اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں عام طور پہ؟ وہ مرد. ٹھیک ہے، وہ ایک مرد. یا انگلش میں کیا کہیں گے؟ وہ ایک آدمی. وہ ایک آدمی. اچھا، مائکس بند کریں پلیز، مائکس بند کریں، خود کو سنوا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر کیونکہ میری شور، چیٹ نہیں اوپن ہو رہی. تو سسٹر آپ چیٹ کو انیبل کریں نا اپنے اینڈ پہ. ہم نے اوپن کی ہوئی ہے، آپ نے آف کی ہوگی. اچھا اینی ویز، تو ٹھیک ہو گیا. اب اگر میں زیادہ انگلیوں سے اشارہ کروں تو آپ کیا کہیں گے؟ دے. وہ ایک تھا نا، اب وہ دو، وہ سب. ہاں، دے. ماشاءاللہ. تو اس کے لیے عربی میں اگر میں بولوں ہم کیا ہو گیا؟ دے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر میں آپ کو یہ ایک لفظ بولوں عربی کا، انتا، یہ اشارہ کر کے انتا، تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا یہ انتا؟ دیکھیں میری انگلی کس طرف جا رہی ہے، کدھر اشارہ کر رہی ہے؟ آپ. ویری گڈ. تم. ماشاءاللہ، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں آپ. اب میں اگر زیادہ انگلیاں سامنے اشارہ کروں تو بتائیں. آپ سب، یو آل. ویری گڈ. یو، سامنے اشارہ کر رہا ہوں. اب اگر میں ادھر اشارہ کروں ایک انگلی سے اپنی طرف تو کیا ہوگا مانا؟ اور میں کہوں انا آئے. ویری گڈ. انا آئے. اور اگر میں کہوں نحنو وی آل. ایکسیلنٹ، بہت اچھا. کتنے الفاظ سیکھے آپ نے عربی کے؟ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. 6. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اتنی سی دیر میں دیکھیں آپ نے 6 الفاظ سیکھ لی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں آپ نے قرآن کے 1295 1295 الفاظ سیکھ لیے ہیں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. اور یہ آپ نے ترجمہ کروایا ہے، میں نے نہیں کہا کہ رٹا لگائیں. اشارے سے آپ نے سیکھ لیے قرآن کی 1300 الفاظ. تو آپ کو مبارک ہو، شروع کرتے ہی آپ نے 2-3 منٹ کے اندر 1300 الفاظ سیکھ لیے ہیں. آج تو ویسے سیمپل چل رہا ہے، کل پڑھانا ہے میں نے آپ کو یہ. تو بس ادھر ہی بات کو ختم کرتے ہیں. اسی طرح گرامر میں ہم آپ کو ساتھ عربی بول چال کروایا کریں گے، نئے الفاظ، اس کی تھوڑی سی عربی بول چال اور کچھ دلچسپ چیزیں. ہر کلاس کا ایک نقطہ تعلیم ہوگا، اور انشاءاللہ پھر ہم کلاس کو ختم کیا کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، اس کو یاد کرنے، زندگیوں میں لانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ یاد رکھیے جانے سے پہلے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آپ اس سلسلے میں شامل ہو گئے ہیں تو اللہ رب العزت ہی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سلسلے میں شامل کیا ہے تو اب وہ آپ کی مدد کرے کہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ہم کلاس ریکارڈنگ ختم